أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعضاء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. خواہران و برادران اسلام، رمضان المبارک کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مہمان وہ مہینہ جو اپنے دامن میں دنیا کی ہر بھلائی کو سمیٹ کر نچھاور کرنے کے لیے ہم پر سایہ فگن ہوا تھا، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر انعامات کو سمو دیا ہے اور ہمارے اوپر ان کے حصول کے دروازے کھول دیے۔ وہ مہینہ کہ جو اللہ کی رحمت کو لے کر آیا، وہ مہینہ کہ جو اللہ کی مغفرت کو لے کر آیا، وہ مہینہ جو دوزخ کی آگ سے نجات کو لے کر آیا، وہ مہینہ کہ جو یہ وعدہ کر کے آیا کہ اگر تم نے یہ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات کا ہمیں وعدہ کیا کہ جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ٹھہرا دی گئی۔ وہ مہینہ کہ جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا۔ وہ مہینہ کہ جس میں تمام امور و واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلے صادر فرماتا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے کو، جو مسلمان معاشرہ ہو، پورا خاندان کہ جو مسلمان خاندان ہو، اور پورا فرد کہ جو ایمان لانے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی فضا برپا کر دی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی روح دوڑا دی، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوشبو پھیلا دی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام ہمیں دے دیا کہ ہم سب اپنے پچھلے 11 مہینوں کو بھول گئے، اور اس ایک مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ اس ایک مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ ہماری نمازوں میں زیادہ پابندی ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے رکوع و سجود میں تھوڑا سا زیادہ خشوع و خضوع ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ اللہ کا دھیان اللہ کی طرف ہمارا دھیان قائم رہے۔ ہم بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوئے، ہم موسم کی سختی میں سے گزرے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس عہد کو نہ توڑیں کہ جو ہم نے صبح روزہ رکھ کر کیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ جو یہ سب کچھ اپنے دامن میں لے کر آیا اور جس کو سمیٹ بکھیرنے کی اور جس سے فیض پانے کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس میں کوئی حد نہیں تھی، اس کی کوئی سرحد نہیں تھی، اس کا کوئی میزانیہ نہیں تھا، اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، بڑی نیکیاں ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، دین کی خدمت، دین کے لیے علم حاصل کرنا، جہاد کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں ایک اندازہ دیا ہے کہ اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ لیکن یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کا ثواب میں دوں گا، یعنی اس کا ثواب اللہ کی رضا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی نظر، اس کے انعامات، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی طے کر سکتا ہے۔ کوئی میزانیہ، کوئی حساب، کسی قسم کا کوئی اندازہ یا کسی قسم کے اندازے کا کوئی تناسب یا اس کا کوئی لامتناہی سلسلہ بھی کوئی اس کو اللہ کے الفاظ میں بھی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ تو یقیناً انسان اگر کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کی خشیت ہے اور اس کا تقویٰ ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اس سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ رمضان اور اس کے یہ لمحات، یہ رمضان اس کی یہ شان، یہ رمضان اس کے یہ وعدے، یہ رمضان اس کی یہ برکتیں، اس کی یہ سعادتیں، یہ یقیناً عید کے ساتھ اپنے اس مخصوص انداز میں ہم سے رخصت ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ زندگی دے تو یہ سعادت ہمیں آئندہ سال ہی مل سکے گی۔ لیکن اس رمضان کا حاصل کیا تھا اور اس رمضان میں کا حصول کیا تھا، اس کا مطلوب کیا تھا؟ اس میں جو سعی تھی، جو کوشش تھی، جو سب کچھ ایک نظام کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اور ہم اس سے گزرے، آخر اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا حاصل تقویٰ ہے، یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شعور کا جاگزیں ہو جانا، انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا احساس اس کو حاوی اور غالب ہو جانا، انسان کے کی نظروں میں، اس کی سماعت میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر، اس کی چھلنی کا قائم ہو جانا، کہ انسان اس کے بعد اس زاویے سے اپنی زندگی کو استوار کرے گا۔ تو تقویٰ ایک جامع صفت ہے، اور قرآن کی بے شمار آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں تقویٰ کی تفصیلات کو بیان کرتی ہیں۔ کوئی ایک لفظ اس کو پیش نہیں، کسی ایک لفظ کی ڈکشنری کے کسی ایک معنی سے اس کی جو گہرائی ہے اور اس کے جو مراحل ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں اور جو اس کی جزیات ہیں، اس تک پہنچنا مشکل ہے۔ تقویٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ وہاں ہونا، التقویٰ وہاں ہونا، التقویٰ وہاں ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو اس کی پوری زندگی درست ہوتی ہے، اور وہ قلب سے اس کو تصور کیا جاتا ہے، القلب، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
دل سے نوازا ہے، اور دل مرکز و محور ہے انسان کی زندگی کا۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارے جذبات، ہماری تمنائیں، ہمارے خواب، ہماری آرزوئیں، ہماری امیدیں، ہمارے خوف، ہماری خواہشات، ہمارے لمبے لمبے منصوبے، ان سب کا جو گھر ہے، مسکن ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ تو یہ تقویٰ اس مسکن پر چھا جاتا ہے اور اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اور یہی بات ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کہیں پر بھی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اس کائنات کی وسعتوں میں، اس کی پہنائیوں میں، کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ سما سکے، جہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی جذب کر سکے، مگر ایک بندہ مومن کا دل۔ تو اس دل کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے، اس کے اندر یہ جاذبیت ہے، اس میں یہ طاقت ہے، اور اس کے اندر وہ مقام ہے، اور اس کا یہ تبرک ہے، یہ تقدس ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سما سکتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ کتنا عظیم مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی بہت کھربوں روپے سے کوئی محل بناؤ تو میں وہاں پر شاید میں سما سکتا ہوں۔ ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہم تو وہیں جو بہتر سے بہتر ہو وہاں کوئی ہو، تو پھر وہاں پر کوئی ہمارے لائق کوئی چیز ہو تو ہم وہاں پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے انسان، اس کے جسم جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کے میں جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو دل ہے، جو قلب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں اس میں سما سکتا ہوں۔ لیکن اور یہی چیز، یہی دل ہے کہ جو در حقیقت تقویٰ کا بھی گھر ہے، اس لیے کہ تقویٰ ایک جامع صفت ہے، یہ ایک مجموعہ اوصاف ہے۔ تقویٰ کے مظاہر بے شمار ہیں، اس کے باغ میں بے شمار درخت ہیں، اس کے پھل ہیں، ہر درخت کی بے شمار شاخیں ہیں، اور ہر پھل کا ایک الگ ذائقہ ہے اور ایک الگ رنگ ہے، لیکن کوئی چیز کہیں پر اگر انسان اس کو سما سکتا ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ تو آج اگر ہم رمضان کو الوداع کہنے چلیں اور یہ جمعۃ الوداع ہے، تو ہمیں یہ سو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ان ایام رمضان کے ان دنوں میں ہم نے کیا پایا ہے، ہم تقویٰ کا کون سا قرینہ، اس کا سلیقہ، اس کا انداز، اس کا طور اور اس کا وسیلہ اور اس کا کوئی سلسلہ، اس کا کوئی جز، اس کی کوئی کیفیت، اس کی کوئی رمق، اس کی کوئی روشنی، اس کا کوئی سہارا، اس کی کوئی بنیاد، اس کا کوئی مینار، اس کی کوئی چھت، اس کا کوئی راستہ، اس کا کوئی زاد راہ ہم لے کے چلے ہیں۔ رمضان اپنی تمام برکات اور سعادتوں کے ساتھ رخصت ہوگا، لیکن وہ اس تقویٰ کو جو ہم نے پایا ہے ہمارے دلوں میں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کا احتساب اور اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور آگے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو اگر استوار کرنا ہے تو اس کا ایک ہی عنوان ہو سکتا ہے، اور وہ تقویٰ کی زندگی ہے۔ نوجوان اور ہم سب اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں پریشان ہوتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو، ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا بڑا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کیا عظیم الشان کوئی چیز ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پریشان ہیں، ہم اس تفکر میں رہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے وسائل کا پتہ ہے، ہمیں اپنی صلاحیت کا پتہ ہے، ہمیں اپنی قوت اور قابلیت کا پتہ ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہو جائے، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں۔ ہم اس مقاصد کی جنگ میں اور اس کی کشمکش میں ہم غلطاں و پیچاں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔
اعدت للمتقین، کہ دوڑ کر چلو، بھاگ کر پہنچو اللہ کی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جو اس سارے زمین اور تمام ان آسمانوں کی میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کی وسعت حقیقت میں یہ زمین اور آسمان کا جو پھیلاؤ ہے وہ بھی جس کی وسعت کو سمیٹ نہیں سکتا، اور وہ جنت کی جو تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو جہاں رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزے ہم نے فرض کیے اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی کی زندگی پر گامزن ہو سکو، وہاں اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ جو جنت ہے یہ تو میں نے تیار ہی ان لوگوں کے لیے کی ہے جو تقوی لے کر آتے ہیں۔ تو تقوی ایک محرک ہے، تقوی ایک مقصد ہے، یہ ایک محور ہے، یہ ایک مرکز ہے، اور تقوی ایک زاد راہ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اپنے ساتھ زاد، تم حج پہ جانا ہے تو زاد راہ لو، سواری لو، خوراک لو، لباس لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور سب سے اچھا جو زاد راہ ہے، جو وسیلہ ہے، جو تمہیں سفر کی کامیابی کے لیے درکار ہے، جو تمہیں سفر کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے چاہیے، وہ یہ تقوی ہے۔ تو یہ زاد راہ بھی ہے، یہ منزل بھی ہے، اور یہ روزے کا مقصد بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اپنے آغاز میں ہی یہ بات طے کر دیتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں سے اگر کوئی سیکھ سکتا ہے، کوئی حاصل کر سکتا ہے، کوئی فیض پا سکتا ہے، اس کے علم تک کوئی پہنچ سکتا ہے، اس میں جو توقعات ہیں ان توقعات کو پورا کر سکتا ہے، تو وہ لوگ ہیں جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر منزل بھی تقوی ہے، جو انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس انعام کو حاصل کرنے کی شرط بھی تقوی ہے، اور جو زاد راہ چاہیے وہ زاد راہ بھی تقوی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس زاد راہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس منزل پہ چلنے کے لیے، اس زاد راہ کو سمیٹنے کے لیے اگر جو ہدایت ہے اس ہدایت سے جو فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی بھی شرط تقوی ہے کہ جو پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع صفت ہے، یہ ابتدا بھی ہے اور یہ انتہا بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے اور یہ زاد راہ بھی ہے، یہ حاصل بھی ہے، یہ محصول بھی ہے، یہ مطلوب بھی ہے، اور یہی ہم ایک لحاظ سے ہمیں اس کی طلب بھی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس کے گرد ہماری زندگی کو گھومنا چاہیے، یہ وہ سمندر ہے، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ہمیں ڈوبنا چاہیے، یہ وہ فضا ہے کہ جس میں ہمیں پھیل جانا چاہیے اور جس میں ہمیں اپنے آپ کو قید کر لینا چاہیے، یہ وہ کنجی ہے کہ جس سے ہمیں اپنے ہر مسئلے کو، اپنی سوچ و فکر کے ہر دوراہے پر، جس سے ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس رمضان المبارک میں 30 دن کی مسلسل جو ایک محنت ہے اس کے نتیجے میں یہ توقع کرتا ہے کہ یہ صرف کوئی ایک رات کی، ایک دن کی، ایک شب کی یا ایک یوم کی بات نہیں تھی۔ 30 دن ایک ایکسرسائز میں اور ایک ڈرل میں گزرے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے، یہ ارادے کا کمزور ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ جسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما،
کہ آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. تو یہ انسان کہ جو ارادے کا کمزور ہے، جو بھول جاتا ہے، جو لڑکھڑا جاتا ہے، جو گر جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو اس کو 30 دن کی اس محنت سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت بن جائے، وہ ایک ردم میں آ جائے، اس کا ایک نظام بن جائے. 30 دن جو نظام، جس انسان جس دوراہے سے، جس نظام سے اور جس سلسلے سے گزرے گا، توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے اندر اتنا اس کے اندر اس نے اس سے جڑ پکڑ لی ہوگی، اور اس نے اس کا اتنا ذائقہ چکھ لیا ہوگا، اس سے اس کو اتنا کچھ مل رہا ہوگا، اتنی خوشیاں اس کو مل رہی ہوں گی، اس کو ایسا سکون مل رہا ہوگا، اور اس کو اتنی تسکین مل رہی ہوگی، اور اس کا اتنا خوگر ہو چکا ہوگا اور عادی ہو گیا ہوگا کہ اس کے بعد وہ باقی ایام میں اسی سوچ میں اور اسی کوشش میں اور اسی انداز سے اس کو گزارے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں تھا کہ وہ رمضان المبارک کی جو انعامات ہیں، جو سعادتیں، برکتیں ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھتا، اور یہ دوسری شکلوں میں یقیناً جاری ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے، اس کی مغفرت کے دروازے، دوزخ سی آگ کے نکلنے کے دروازے، اور اللہ تعالیٰ سے چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے کثیر الکثیر ثواب کو سمیٹنے کے راستے کوئی بند نہیں ہو گئے. باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے راستے کھولے ہیں، دوسرے دروازے اور کھڑکیوں کی نشاندہی کی ہے، دوسرے ابواب ہیں جو قائم ہیں، جن میں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں. ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو پانے کی ضرورت ہے، اور اس کی تیاری ہے جو ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کرواتا ہے. تو یہ نہیں کہ اب یہ رحمت اور مغفرت اور دوزخ کی آگ سے نجات کا سلسلہ اب 11 مہینے بند ہے. اب اس کے دوسرے طریقے اور انداز ہیں، اور وہ یہ کہ ہم باقی زندگی جو 11 مہینے ہیں اس کے بارے میں کچھ طے کریں، اور اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم کس طریقے سے ایک نئی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی بہتری پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کا حریص ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی شدید تڑپ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں. یرید اللہ یتوب علیہم، کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، میں نے ارادہ نہیں کیا ابھی، میں نے سوچا بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، میں تو اچٹتی بھی دعا مانگ لیتا ہوں، یا اللہ گناہ معاف کرتے، ختم، اے اللہ میرے گناہ معاف کرتے. یہ اچٹتی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، اکھڑتی ہوئی بے دلی کی دعا ہم 3-4 دفعہ مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں گارنٹیڈ، بھائی جنت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، میں نے کہہ دیا ہے، گناہ معاف کر دیں. اتنا تو ہم کسی کو جب ٹیلی فون پہ ہیلو بھی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، خدا حافظ بھی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم اس کے ساتھ اپنے جذبے کا، شوق کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اللہ یہ کہتا ہے یرید اللہ یتوب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ ہماری طرف توجہ کرے گا، ہماری توبہ کو قبول کرے گا، وہ ہمیں سہولت دے گا. کل سورہ طلاق کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ تقویٰ کی روش پہ جب لوگ چلنے کا سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے بڑا مشکل کام ہے، یہ تو پہاڑ ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ لرز کے ختم ہو جاتا، اور اس نے انکار کر دیا. تو یہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں بھئی، یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کریں گے، یہ کوئی اور نیک لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں، ہم ان کے جلو میں چلتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی دعا ہمیں لگ جاتی ہے، ان کے سائے میں ہمیں، اور وہ ہمارا نذرانہ ہے، وہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ بانے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو وڈرا کر لیں، آپ سرنڈر کر لیں کہ نہیں یہ میری ذمہ داری آپ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے نکال دے گا، تمہیں مشکلات سے نکال دے گا. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا کہ جس کا تمہارے گمان میں بھی جس کا تم خیال نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس منجدار پہ چل پڑو، اس سمندر کے اوپر
دوڑنا شروع کر دو اور اب میں باہر ہوں, میں نے تو امتحان لینا ہے تمہارا, میں تو تمہیں آزمائش میں مبتلا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائش میں بھی مبتلا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس آزمائش کے اندر سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کے تمام جو سہارے ہو سکتے ہیں وہ فراہم کیے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ, کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور وہ استقامت کا جنہوں نے مظاہرہ کیا, اس کے پر ڈٹ گئے, انہوں نے پامردی دکھائی, انہوں لغزش نہیں ہوئی, وہ سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہے, تتنزل علیہم الملائکہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیتا ہے. یہ فرشتے جو انبیاء پہ نازل ہوئے, یہ فرشتے کہ جن کے لیے اولیاء مشہور ہیں کہ ان کے اوپر نازل ہوئے ہیں, یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر انسان پر کہ جو ایمان لایا اور جو ڈٹ گیا اس کے اوپر نازل ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو بشارت دیتے ہیں جنت کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اور یہ رمضان کے تک محدود نہیں ہے, یہ رمضان کی بات نہیں ہے, یہ پورے 11 مہینے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. فَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جس نے دیا اور جو ڈرا اور جس نے تصدیق کی, بھلائی کی, تائید کی بھلائی کی, اس کے لیے ہم آسانی کے راستے پہ چلنے کی سہولت پیدا کر دیتے ہیں. اور جس نے روک لیا, جس نے بخل کیا, اور جس نے فما من اور جس نے بھلائی کو جھٹلایا, اس کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیتے ہیں مشکل راستے کی طرف. تو یہ ایک ہمارا خیال ہے, یہ ہمارا خام خیال ہے, یہ ہماری سوچ کا قصور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کا راستہ مشکل راستہ ہے. اس میں جانے کا مطلب اپنے آپ کو پھنسا لینا ہے, اس میں جانے کا مطلب اپنے آپ کو دنیا سے فارغ کر لینا ہے, اس میں جانے کا مطلب اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے, اس میں جانے کا مطلب پتہ نہیں کن کن آزمائشوں میں مبتلا کرنا ہے. بڑے بڑے انبیاء آئے تھے, انہوں نے قرآن میں آیا ہوا ہے, کیا کیا ان کو مشکلات نہیں آئی ہیں. اس کا مطلب اس راستے پہ چلنا ہے, میں اپنا تھوڑا سا ذرا سیدھا راستہ رکھ رہا ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی کا راستہ ہے, لیکن قرآن فرماتا ہے کہ علیہم دائرۃ السوء, کہ ان کے لیے ہے وہ گھیرا, وہ پندار, ان کے لیے ہے وہ ایک گمبھیر قسم کا کہ الجھنوں کا, مشکلات کا ایک پورا نظام کہ جو اس راستے سے ہٹ کے چلتے ہیں. اور خود سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک راستہ تقویٰ کا راستہ ظاہر ہے, ہدی للمتقین, لیکن جو لوگ تقویٰ کے راستے سے ہٹ جائیں, اس سے منہ موڑ لیں, تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں اور ہم ان کی سماعتوں پر ایک مہر لگا دیتے ہیں. اس لیے کہ تقویٰ یہاں ہے, جب اگر یہاں تقویٰ نہیں ہے تو یہاں پر زنگ ہے, اگر یہاں تقویٰ نہیں ہے تو یہاں تاریکی ہے, اگر یہاں تقویٰ نہیں ہے تو یہاں پر ایک مہر ہے, اگر یہاں تقویٰ نہیں ہے تو یہاں پر یہ دل جو ہے یہ برائی کا, فساد کا, فتنے کا ایک جڑ ہے, اس کا گھر ہے. یہ ایک ایسا شہنشاہ ہے کہ جو پھر انسان کی پوری زندگی کو خراب کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور ہم ان کی آنکھوں میں پردہ لگا دیتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تقویٰ کا راستہ تو ایک ایسی کوئی ڈیل ہے, کوئی بارگین ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, انہیں اور ایک ریشنل مائنڈ کے لیے, ایک لاجیکل مائنڈ کے لیے تو یہ چیز ہے جو کہ 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آ رہی ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جن کو بظاہر وہ کہتے ہیں نظر آ رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے, انہیں حقیقت میں نظر نہیں آ رہا. کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی ان 2 آنکھوں سے غیب کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو پہچان رہے ہیں اور اس سے قریب ہو رہے ہیں,
اور کچھ وہ لوگ ہیں جب وہ غیب کو نہیں دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو کچھ اس دنیا کا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ہم تو ان کی آنکھوں میں ہم نے پردہ لگا دیا ہے، انہیں حقیقت میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو جو غیب کو نہ دیکھے وہ حقیقت میں اس دنیا کو بھی نہ دیکھے، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ہم بہت کچھ جان رہے ہیں، بڑی ہماری تحقیقات ہیں، بڑی ہماری سوچ ہے، بڑی گہرائی ہے، اور بڑا ہمارا عبور ہے، ہم نے بڑا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے نہ ان کے کان کام کر رہے ہیں، نہ ان کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، نہ ان کا دل کام کر رہا ہے، ان کا دماغ کیا کرے گا۔ تو لوگوں، خواتین و حضرات، خواہران اسلام، برادران اسلام، یہ رمضان کا پیغام تھا۔ رمضان چند دنوں میں ہم سے رخصت ہو جائے گا، لیکن رمضان کا تحفہ، رمضان کا انعام، رمضان کا نچوڑ، رمضان کا حاصل، اور رمضان کا جو کچھ ہم نے اس سے جو کچھ حصول کیا ہے، جو کچھ ہم نے پایا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جو کچھ ہم کر سکیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، جو کچھ ہم نہیں کر سکیں اللہ تعالیٰ اس کو ہماری قسمت میں اور ہمارے اعمال میں لکھ دے۔ جو نیکیاں ہمارے زمرے میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے، اور جو نیکیاں ہم نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے انعام کے طور پر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے، اور جو برائیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے اپنے وعدے کے مطابق ان برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ان برائیوں کو مٹا دے اور اس کی جگہ نیکیوں کو لکھ دے۔ یہ رمضان کے آخری ایام، آخری سعادتیں، آخری لمحات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس میں ہمیں وہ کرنے کی، وہ حاصل کرنے کی توفیق دے جو ہم اس سے پہلے نہیں کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔